تیار ہونے کے لیے، لیکن جو حضور نے باغ لگایا تھا اس نے 1 سال کے اندر 2 مرتبہ پھل دیا۔ اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطروں کو سمندر، ذروں کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو جاتی، ان کو دیکھنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ آیت مبارکہ پہلے پارے کے اندر آخر میں آتی ہے، اور بڑی حسین اور بڑی حسن والی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے محبوب میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے یثرب، جو آج کل مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہے اور حضور نے اس کا نام رکھا ہے، اس کا نام تھا پہلے یثرب، یہاں آ کے مقیم ہوئے کہ اللہ کے آخری نبی جب آئیں گے تو یثرب کے اندر آئیں گے۔ لوگ پہلے سے یہاں پر آ کے مقیم ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی کی یہ جو واقعہ ہے بڑا دلچسپ ہے۔ ایک مجوسی کے بیٹے تھے، مجوسی جو آگ کو اپنا خدا مانتے۔ آپ لوگوں کا ذہن چیک کر لیں، لوگوں کی ایک PhD پڑھنے والا اور اسی طرح اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانے والا، وہ گائے کا پیشاب تبرک سمجھ کے پیتا ہے، اور ہمارا مسلمانوں کا بچہ 7 سال کا بچہ اگر اس کی شلوار اور قمیض پر اگر کوئی پیشاب کا چھینٹا پڑ جائے، وہ ٹوٹی پر بیٹھ کے دھو رہا ہوتا ہے اس کو کہ میری قمیض میرے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اس PhD کرنے والے کو ڈاکٹر کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ہمارے مسلمانوں کے بچے جو 7 سال کا بچہ ہے اسے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، خدا سمجھتے ہیں آپ کو اپنا خدا، کس کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اپنا خدا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بھی مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی تلاش کے اندر نکلے، ایک پادری کے پاس پہنچے، اس پادری کی خدمت کرتے رہے۔ جب اس کا وہ مرنے لگا، اس کا وصال ہونے لگا، اس نے کہا فلاں پادری کے پاس چلے جاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ حضرت سلمان فارسی اس پادری کے پاس چلے گئے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اب وہاں پر پہنچتے ہیں، اس پادری کی خدمت کرتے ہیں۔ جب اس کا وصال ہونے لگا تو اس نے کہا مجھے اب کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ تمہیں اس کے پاس بھیجو، آپ یثرب چلے جائیں، اللہ کے آخری نبی وہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، آپ ان پر ایمان لے کے آئیں۔ تو سلمان فارسی کو اس پادری نے 3 نشانیاں بتائی تھیں کہ اللہ کے جو آخری نبی ہوں گے وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ رد نہیں کریں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں ایک قافلے کے اندر شامل ہو گیا، ان لوگوں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، لیکن رحم مجھ پہ یہ کیا، مجھے یثرب یعنی مدینے جا کے مجھے بیچ دیا، تو میں ایک یہودی کا غلام بن گیا۔ یہودی مجھ سے باغ کی خدمت کرواتا، گھر کے کام کار، اور میں اس انتظار کے اندر تھا کہ اللہ کے آخری نبی کب یہاں پہ آئیں گے، میں ان پہ ایمان لے کے آؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں یہودی کے باغ کو پانی لگائے ہوئے تھا، طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہوئی۔ یہاں پر کوئی آفیسر آ جائے نا بڑا، تو ہم جو گلاب کی پھول کی پتیاں نشاور کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے کسی کو سمجھایا نہیں گیا تھا، کسی کو بتایا نہیں گیا تھا، کسی کو الفاظ نہیں بتلائے گئے تھے کہ آپ نے یہ الفاظ کہنے، بلکہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر، وہ چہرہ جسے دیکھنے کے لیے جبریل علیہ السلام 26,000 خدمت کے اندر تشریف لے کے آئے، وہ چہرہ دیکھنے کے لیے جب بچوں کی نظر پڑی نا بے ساختہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر، تو بچوں کی زبان سے بے ساختہ نکلا طلع البدر علینا، وہ دیکھو 14ویں کا چاند آ گیا، وہ دیکھو 14ویں کا چاند آ گیا۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بھی دیکھنے کے لیے آیا، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا،
تو میں بات عرض کر رہا ہوں، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے کانوں کے اندر طلع البدر بلند ہوئی تو میرے کانوں کے اندر بھی پڑی، تو میں حضور کی خدمت کے اندر کچھ کھجوریں لے کے گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے صدقہ لے کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہم انبیاء لوگ صدقہ قبول نہیں کرتے۔ حضور نے کھجوریں مجھ سے لی، صحابہ کے اندر تقسیم کر دی۔ دوسری مرتبہ پھر میں حضور کے لیے کھجوریں لے کے گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ میرا ہدیہ قبول فرما لیا، میری 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب آخری نشانی یہ تھی کہ 2 کندھوں کے درمیان حضور کی مہر نبوت۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی میرے باغ کے اندر تشریف لے کے آئے، کبھی مہر نبوت دیکھنے کے لیے ادھر ہو جاتا کہ ہوا آئے، حضور کی چادر یہاں سے اترے، میں حضور کی مہر نبوت دیکھوں۔ ابھی تک میں سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا سلمان فارسی وہ جو پادری نے نشانی بتائی تھی آ کے دیکھ لے، میرے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ حضرت سلمان فارسی کو بڑی ڈھیروں قیمت دے کے آزاد کروایا گیا، اور یہودی نے یہ شرط رکھی تھی کہ ایک باغ تیار ہو جو اس سال پھل دو پھر میں آپ کو آزاد کروں گا۔ حضور خود تشریف لے کے گئے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے گٹھلیاں لگائیں، اور اس کی برکات اور معجزہ کیا ہوا کہ باقی جو باغ ہوتے ہیں وہ سالوں لگ جاتے ہیں تیار ہونے کے لیے، لیکن جو حضور نے باغ لگایا تھا اس نے 1 سال کے اندر 2 مرتبہ پھل دیا۔ اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطروں کو سمندر ذروں کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو عزت دی، اپنے غلاموں کو رسپیکٹ دی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب امیہ بن خلف ان پہ ظلم کرتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر ڈٹے ہوئے تھے، میں کہ اس رب پہ ایمان لایا ہوں جو اکیلا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ جب حضور پاس سے گزرتے تو حضرت بلال کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو جاتی، ان کو دیکھنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر تسلی آ جاتی، حضور مجھے صبر کی تلقین کرتے۔ بعد کے اندر جب حضرت بلال آزاد ہوئے، امیہ بن خلف کی غلامی سے حضور کی غلامی کے اندر آئے، تھے وہ بھی غلام، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر جو لذت ہے، جب مکہ فتح ہوا سارے صحابہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، حضور نے کسی سے نہیں کہا کہ ابو بکر تو آ جا، عمر تو آ جا، عثمان علی تو آ جا، آپ نے حضرت بلال کو بلایا، رنگ کا کالا ہے، رہنے والا حبشے کا ہے، آپ نے فرمایا بلال آج ہم جشن منائیں گے، ہم نے مکے کو فتح کیا، یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرے پاؤں کے اندر مونج کی بنی ہوئی چپل تھی، میں جھکا، حضور نے فرمایا کیا کرنے جا رہے ہو بلال؟ میں نے رسول اللہ کعبے کی چھت پہ چڑھنا ہے، جوتا اتار لو۔ حضور نے فرمایا بلال اسی طرح چڑھ کعبے کی چھت پہ، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کعبۃ اللہ میں اللہ رہتا نہیں، میرے بلال کی دل کی کوٹھری کے اندر اللہ رہتا ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملیا ادیب کملا کسے نے جڑیا اعبال کوئی نہیں۔ فلک جتن تے نظارے ویکھن فرش تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لگ کے عرش توڑی ملدی کوئی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑوں موسیٰ دے بنن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ حضور نے اپنے غلاموں کو وہ عزت دیا، فرمایا کرتے تھے بلال تو چلتا تو مدینے کی گلیوں کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے قدموں کی آڑ جنت والوں کو سناتا ہے۔ یہ میرے نبی کے غلام کی شان ہے، غلام کی شان ہے۔ تو ہماری نسبت اس نبی کے ساتھ ہے، ہم بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے نبی کے، اللہ کے محبوب کے غلام ہیں، اور ہم اس غلامی پر عزت محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسرا، اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم دوسری باتیں تو سن لیتے ہیں، جو بات عرض کرتے ہیں یہ کوئی اپنی ذات کی بات نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، حضور کے صحابہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ جتنا بھی اس ویڈیو کو دیکھیں بھی صحیح اور آگے شیئر بھی کریں، تاکہ کوئی اچھی بات آگے پھیلانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کہ جیسے کسی نہ کسی بات کی وجہ سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے۔
راہ راست پہ آ گیا تو ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد